ساتھی قرآن کریم اٹھا لیں. 2-4 ساتھی اٹھ جائیں، باقیوں کو دے دیں تاکہ سب نہ اٹھیں. تیرا لائن والا بس صحیح. بات کرنی، کتابیں بانٹ رہے ہیں، کتابیں دینی. کتابیں بانٹ رہا ہوں، کتابیں دینی. آپ نے نقشے بات کریں، نقشہ کھول کے نقشہ لو، ایسی بات کریں ایسے. جو ساتھی جو مستورات آن لائن ہیں زوم کلاس میں، وہ بھی قرآن کریم لازماً اٹھا لیں، اس لیے کہ یہ 8:10 سے 8:35 تک کا جو پیریڈ ہے یہ تفسیر قرآن کریم کا ہے. اور جو آپ کا ٹائم ٹیبل نقشہ ہے، یہاں جو موجودہ ساتھی ہیں وہ تو نوٹس بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، جاتے ہوئے وہ لگا ہوا ہے وہاں پہ ٹائم ٹیبل، یہ نوٹ بھی کر لیں. اور جو زوم کلاس پہ ہمارے ساتھی ہیں یا مستورات ہیں تو ان کے گروپ پر انشاءاللہ نقشہ بھیج دیا جائے گا اسباق کا، اس کو لازماً دیکھ لیں تاکہ ہر طالب علم، ہر طالبہ کو یہ اندازہ ہو کہ کون سا سبق، کون سا پیریڈ کس وقت ہے اور اس کا سبجیکٹ کیا ہے. جیسے ابھی آپ حضرات کا پہلا سبق ہوا تو آپ کو پتہ ہے نا کون سا تھا، کس چیز کا تھا؟ تجوید قرآن مع مشق، تجوید اور مشق کا پیریڈ تھا وہ. اور ابھی دوسرا پیریڈ جو ہے انشاءاللہ یہ تفسیر قرآن کریم کا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو تیسرا پیریڈ ہوگا وہ 8:35 سے شروع ہو جائے گا. تو آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا کون سا پیریڈ ہے، کون سے استاذ نے آنا ہے، کیا پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، کورس کی کتابیں بھی آپ کو دی جا رہی ہیں، اس کو بالکل محفوظ کر لیں. ہر ساتھی اپنی کتاب پہ اپنا نام صاف ستھرا لکھ لیں، اور کوشش کریں ایک چھوٹا سا بیگ ہو آپ کے پاس، اگر سہولت ہو کاپی قلم لازمی ہونا چاہیے آپ کے پاس. خاص طور پہ تفسیر کے گھنٹے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ لکھنی چاہیے. جو ساتھی سہولت سے لکھ سکتے ہیں، ورنہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ بالکل آسان ہوگا. لکھنے میں آپ کو آسانی یہ ہوگی کہ یاد رکھنا، رات کو اس کا مطالعہ کرنا، پڑھنا، یہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو تمام ساتھیوں کو کورس مل گیا ہے. قرآن کریم کھول لیں، بالکل شروع میں سورۃ الفاتحہ. جی آپ کو سیٹ ملا؟ میرے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھ لیں پہلے. یہ مسنون دعا ہے، جو اس کو شروع میں پڑھتا ہے اللہ اس کار خیر کو مکمل فرماتے ہیں. تو ہم اس کو آج پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو اور آپ حضرات کے اس طلب اور جذبے کو راحت کے ساتھ، عافیت اور صحت سلامتی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اس مبارک سلسلے کا باقاعدہ آج آغاز ہو رہا ہے. ہمارے ذمہ انشاءاللہ تفسیر قرآن کریم کا منتخب حصہ ہے، اس لیے کہ کل قرآن کریم میں صورتیں کتنی ہیں؟ 114 صورتیں. 114 صورتیں ہیں قرآن کریم میں. لیکن عام طور پہ ہر مسلمان کو بعض صورتوں سے واسطہ پڑتا ہے. خاص طور پہ ہم نماز میں، سنتوں میں، نوافل میں کون سی صورتیں پڑھتے ہیں؟ آخر کی 10 صورتیں نا. اب آخر کی 10 صورتیں وہ صورتیں ہیں جو تقریباً ہم سنتوں میں، نوافل میں، تہجد میں پڑھتے ہیں. یا اسی طریقے سے جمعے کے دن کون سی صورت پڑھنا مسنون ہے؟ سورۃ الکہف پڑھنا مسنون ہے. اسی طرح روزانہ سورۃ الملک، سورہ یاسین، سورۃ الواقعہ پڑھنے کی ترغیب آئی ہے. تو ہم نے ایسی تمام صورتوں کا انتخاب کیا ہے کہ جس کا تعلق ہماری روزمرہ کی مسنون زندگی سے ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور اگر ہمارے سامنے اس کا ترجمہ تشریح آئے گی تو آگے چل کر اس کے پڑھنے میں ایک لطف ذائقہ بھی محسوس ہوگا، عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، دوسرے کو سمجھانا بھی آسان ہوگا. تو تفسیر میں وہی حصہ منتخب کیا گیا ہے جس سے ہمارا عام طور پہ واسطہ اور رابطہ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم آخری پارے کا آخری نصف، قرآن کریم کا آخری پارہ عامہ پارہ ہے، اور اس کا نصف کون سی سورت سے شروع ہوتا ہے؟ سورۃ الفجر سے. سورۃ الفجر سے سورۃ الناس تک. تو انشاءاللہ ہم جو پہلا سیمسٹر ہے اس میں اس حصے کو پڑھیں گے. آج سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس صورت میں ہمیں 4 باتیں سمجھنی ہیں. کتنی باتیں؟ 4 باتیں سمجھنی ہیں. اس ترتیب پر آپ کو بالکل آسان طریقے سے قرآن کریم کا پیغام سمجھ میں آئے گا، جو کتاب ہدایت ہے. سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اور ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے نا، فرض میں بھی، سنت میں بھی، نوافل میں بھی، صلاۃ التسبیح میں بھی، صلاۃ الاستخارہ میں بھی، صلاۃ التوبہ میں بھی، صلاۃ الشکر میں بھی. کوئی سے نوافل ہو، نماز ہو، جب بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز کی کوئی رکعت سورہ فاتحہ سے خالی ہو، ہے نا؟ سورہ فاتحہ ضروری ہے اس کے اندر. تو پہلی بات یہ کہ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ کیوں ہے؟ پہلی بات نمبر 1. اب دیکھیں، یہ آپ حضرات کو نوٹ کرنا چاہیے، اس کا مزاج بنائیں. جو اہم باتیں ہوں گی نا اس کو خود نمبر وائز کر کے نمبر 1 پہ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں، آج کی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کا موضوع کیا ہے، ٹاپک. موضوع سمجھتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ آپ جیسے جمعے کے دن آتے ہیں بیان سننے کے لیے، جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوں، تو آپ جب بیان سن کے گھر جاتے ہیں، گھر والے پوچھیں آج امام صاحب نے کس پہ بات کی، آپ کہتے ہیں آج نماز پہ بات کی. حالانکہ بات ہوئی آدھے گھنٹے کی نا. اب آدھے گھنٹے میں بہت ساری باتیں، واقعات، مثالیں آتی ہیں، لیکن ایک خاص ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ نماز کا. تو آپ کہتے ہیں بھئی آج نماز پہ بات ہوئی، آج اخلاق پہ بات ہوئی، آج وضو پہ بات ہوئی، آج تجارت پہ بات ہوئی.
قرآن کریم کی خصوصیت اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے ہر سورت کا ایک موضوع ہے دوستو، اور آپ اگر وہ موضوع لے لیں گے نا، سمجھ لیں گے، تو آپ کو گویا پوری سورت کا ایک احاطہ ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس پوری سورت میں تفصیل سے کس چیز پہ بات ہو رہی ہے، موضوع۔ تیسری بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے۔ اس سورت میں کل کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ کتنی آیتیں؟ 7 آیت۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی کتنی ہی بڑی سورت ہو، سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ اور سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر۔ لیکن یاد رکھیں ہر سورت کا ایک خلاصہ ہے، بالکل نچوڑ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس سورت کا ایک پیغام سمجھ میں آئے گا کہ یہ سورت آپ سے، مجھ سے اور پوری امت مسلمہ سے کہنا کیا چاہتی ہے، سمجھ گئے؟ اور چوتھی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کا ترجمہ آسان انداز میں کیا ہو سکتا ہے۔ ترجمہ اہم ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو 4 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں۔ اچھا، ترتیب کے اعتبار سے تو ترجمے کا ذکر آیا کون سے نمبر پہ؟ 4تھے نمبر پہ۔ لیکن ہم ترجمہ کریں گے سب سے پہلے، شروع میں 1 مرتبہ ترجمہ، آخر میں 1 مرتبہ ترجمہ، اس لیے کوئی ٹینشن مت لیں، آسان بالکل۔ اور پھر جو اہم بات ہے وہ انشاءاللہ آپ حضرات سے ہوگی۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، آپ اس کو سن لیں، جو ساتھی لکھنا چاہیں لکھ بھی سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان سے جو کہ مردود ہے۔ یہ ترجمہ ہے کس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا۔ اچھا، آپ کو ایک بات معلوم ہوگی، نہیں ہے تو آج سمجھ لیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس پورے جملے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، کسی ساتھی کو پتہ ہے؟ تعوذ۔ ماشاءاللہ، تعوذ، تا عین واو ذال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ کہتے ہیں، تسمیہ۔ یہ بات طے ہو گئی نا؟ ٹھیک۔ اب تعوذ کا ترجمہ، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، کس چیز سے؟ شیطان سے، الرجیم جو کہ مردود ہے۔ مردود سمجھتے ہیں؟ مردود اس کو کہتے ہیں جس کو نکال دیا جائے۔ تو شیطان کہاں سے نکالا گیا؟ اللہ کی رحمت سے نکالا گیا، اس کو دفع کیا گیا، اس کو بھگایا گیا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کی، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ اور جو محروم ہو جائے اس کو رجیم کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجیم کہتے ہیں۔ تو شیطان رجیم کیوں ہے کہ یہ کس چیز سے محروم ہوا؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان۔ الرحمن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بہت مہربان۔ صرف یہ ترجمہ مت کریں کہ جو مہربان ہے، اس میں کمی رہ جائے گی دوستوں۔ جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تعوذ کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا اور تسمیہ کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کو؟ آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہے للہ، اللہ ہی کے لیے۔ تمام تعریفیں خاص ہے اللہ ہی کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
رب کہتے ہیں، رب کا لفظ نکلا ہے تربیت سے. کہتے ہیں نا ماں باپ بچے کی تربیت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اس کو پالتے ہیں. اللہ تمام جہانوں کو پال رہے ہیں، اسی لیے اللہ پاک کو رب کہا جاتا ہے. تو کیا ترجمہ ہوا پہلی آیت کا؟ تمام تعریفیں خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ٹھیک ہے. الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین جو کہ مالک ہے بدلے کے دن کا. کون سے دن کا؟ بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا. اور اس سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. اس لیے کہ قیامت کے دن ہر اچھے اور برے عمل کا بدلہ ملے گا. بدلہ ملے گا. نیکیوں کا بدلہ اچھی شکل میں، گناہوں کا بدلہ بری شکل میں. اس لیے اس دن کو کیا کہہ دیا؟ یوم الدین، بدلے والا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ مالک ہے کون سے دن کے؟ بدلے والے دن کے. یہ کتنی آیات کا ترجمہ ہو گیا دوستوں؟ 3 آیتوں کا. اب دیکھیں، آگے جانے سے پہلے ایک بات یہاں سمجھ لیں. ان 3 آیتوں میں آپ نے ایک بات پہ غور کیا ہوگا کہ آپ نے جو ترجمہ کیا، ان تینوں آیات میں آپ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. اللہ کی تعریف کی. پہلے تعریف کی کہ تمام تعریف خاص ہے اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بہت مہربان، جو نہایت رحم کرنے والا، جو مالک ہے بدلے کے دن کا. 3 آیات میں تعریف ہو گئی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ترجمہ بتا رہا ہے کہ مسلمان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ اس میں کسی اور کا شائبہ بھی نہیں ہو. اس لیے آپ کہہ رہے آپ ہی کی عبادت، دوسرا نہیں آ سکتا. آپ ہی سے مدد، دوسرا نہیں آ سکتا. اس میں سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ اتنا جاندار ہونا چاہیے کہ اسی میں مسئلہ حل ہو جائے، اعتراض حل ہو جائے وہیں پہ. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، 3 آیتوں میں ہم نے کی تھی اللہ پاک کی تعریف. ٹھیک ہے. آیت نمبر 4 کے ترجمے میں آپ نے کیا کیا؟ جی، اپنی وفاداری کا اظہار کیا ہے دوستوں. اپنی وفاداری کا اظہار کیا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ترتیب سے چلیں. اهدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما دیجئے سیدھے راستے کی. ہماری رہنمائی فرما دیجئے سیدھے راستے کی. مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ سیدھے کو. ایک ہوتا ہے راستہ اور ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ. تو ہم نے اللہ سے جو راستہ مانگا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم کو مانگا. اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجئے. اب سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے وہ بھی اللہ پاک نے خود بتایا. صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. صحیح. ہمیں ان کے راستے کی رہنمائی کر دیجئے جو آپ کے انعام کے ساتھ چلیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب اترا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب اترا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ گمراہ ہوئے. سمجھ میں آئی؟ اب غور کریں دوستوں. صراط مستقیم ہم نے اللہ سے مانگا، اور صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور جن پر اللہ کا انعام نہیں ہوا
اس راستے سے ہم نے پناہ مانگی کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ مت چلائیے گا. وہ کتنے طبقات ہیں؟ 2 ہیں. ایک طبقہ جن پر اللہ کا غضب اترا. اللہ کا غضب کن پر اترا ہے؟ یہود پر. کن پر اترا؟ یہود پر. اور ظالم گمراہ کون ہے؟ عیسائی. تو دنیا میں جو 3 بڑے آسمانی مذاہب ہیں ان میں سے 2 اپنے پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹ گئے، یہودیت بھی عیسائیت بھی. تو یہود پر اللہ کی ناراضگی اور غضب اترا تو ان کو بھی نکال دیا. عیسائی جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ان کو بھی نکال دیا. سمجھ گئے؟ تو ہم نے گویا اللہ پاک سے اپنے لیے وہ راستہ مانگا کہ جو نہ یہودیت کا ہوگا نہ عیسائیت کا ہوگا بلکہ صراط مستقیم ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ جو آخر کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 4 ہے، 5 6 اور 7 5 6 اور 7 3 آیتیں ہیں نا. ان 3 آیتوں میں کیا ہوا؟ ہم نے اللہ پاک کے سامنے اپنی درخواست رکھ دی. کیا رکھ دی؟ اپنی درخواست رکھ دی. تو اب دیکھیں دوستو، ادھر میری طرف دیکھیں. سورہ فاتحہ کی کل آیتیں کتنی تھی؟ 7. 3 آیتوں میں ہم نے کیا کی؟ اللہ کی تعریف کی. چوتھی آیت میں کیا کیا؟ اپنی وفاداری کا اظہار کیا، اے اللہ ہم آپ کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں. اور آخر کی 3 آیتوں میں کیا کیا؟ اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھ دی. سمجھ میں آ گئی بات؟ ترجمہ سمجھ گئے دوستوں؟ یہ ہو گیا مسئلہ حل. اچھا، اب دوسری بات یہ کہ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اہم بات ہے. اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ کیوں ہے؟ آج تک اتنی زندگی ہوئی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ایصال ثواب میں بھی پڑھتے ہیں، ایک دوسرے پر دم کرنے کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اس کی بڑی برکات بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی 114 صورتوں کے مختلف نام ہیں. آگے سورۃ البقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورۃ النساء ہے، پھر سورۃ المائدہ ہے، سورہ انعام، سورہ اعراف. ہر سورت کا ایک نام ہوتا ہے، جیسے دنیا میں ہر انسان کا ایک نام ہے. لیکن ہمارے نام ہمارے بڑوں نے رکھے، ان کو جو اچھا لگا، جو معنی اچھا لگا، کسی بزرگ سے بڑوں سے پوچھ لیا، وہ نام رکھ لیے. سورتوں کے جتنے نام ہیں یہ سب کے سب دوستو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بتائے گئے. اور آپ علیہ السلام کا کوئی بھی فرمان اپنی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ وہ کن کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو اب اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ کیوں ہے؟ یہ ہے ہماری بات. فاتحہ کا لفظ نکلا ہے افتتاح سے. کس سے نکلا ہے؟ افتتاح جانتے ہیں دوستوں؟ مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی ساتھی نے نئی دکان لی، پہلے دکان تھی، بڑی نے لی، تو وہ آ کے کہیں گے مفتی صاحب سے کہ حضرت بدھ کے دن آپ نے آنا ہے عصر کے بعد. کیوں؟ میری دکان کا افتتاح ہے، دعا کرنی ہے آپ کو، ہے نا. یا کسی نے نیا گھر لیا، پرانا گھر چھوڑ دیا، تو کہیں گے بھئی جمعے کو نئے گھر کا افتتاح ہے. ایسا ہی ہے نا. جیسے آپ حضرات آئے تھے پچھلے ہفتے کو تو کہا بھئی تعلیم دین کورس کا افتتاح ہے نا. تو افتتاح کا لفظ تو ہم اردو میں بولتے ہیں نا، عام ہے نا. تو افتتاح کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے آغاز کو، شروع کرنے کو. بات صاف ہو گئی. فاتحہ کا لفظ نکلا کس سے؟ افتتاح سے. اور افتتاح کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے شروع کرنے کو. تو اب آپ بتائیں اللہ کا کلام شروع کون سی صورت سے ہوتا ہے؟ اس صورت سے ہوتا ہے. اس لیے اس صورت کا نام کیا رکھ دیا؟ سورۃ الفاتحہ رکھ دیا. کسی کو بات سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے کسی کو؟ تو سورۃ الفاتحہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اس لیے کہ یہ وہ صورت ہے کہ اس سے اللہ کے اس پاک کلام کا آغاز ہو رہا ہے.
آغاز ہو رہا ہے. گویا کہ قرآن کریم کی افتتاح کرنے والی سورت یہ سورت ہے، تو اس سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا؟ سورت الفاتحہ رکھ دیا گیا. بات سمجھ گئے دوستوں؟ اتنا کافی ہے آج کے لیے. اچھا، اب رہ جائیں گی دو باتیں، سورت کا موضوع کیا ہے اور سورت کا خلاصہ کیا ہے. یہ انشاءاللہ ہم آئندہ جو درس ہوگا اس میں پڑھیں گے. آپ حضرات نے جتنا سنا ہے، لکھا ہے، کوشش کریں اس کی رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے دہرائی کریں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.